اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، محترم سامعین، 18 ذی الحج روز عید غدیر کے عنوان سے میں آپ سب کو تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. روز عید غدیر کے کچھ اعمال ہیں کہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ان اعمال کو انجام دیں اور اس روز بابرکت سے جو رحمتیں خداوند عالم نے اس روز کے حوالے سے اس روز میں نازل کی وہ آپ کے شامل حال ہوں. روز عید غدیر روزہ رکھنے کا استحباب روایات میں موجود ہے. تاکید کی گئی ہے کہ روز عید غدیر روزہ رکھیں، مستحب ہے. اور جو شخص عید غدیر کے روز روزہ رکھے اس شخص کا اجر و ثواب اس انسان کے اس شخص کے مساوی ہے کہ گویا جس نے 100 عمرے اور 100 حج انجام دیے ہوں. یعنی اس ایک روز کے روزے کا ثواب 100 عمرے اور 100 حج کے ثواب کے برابر ہے. اب آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ایک حج کو انجام دینے میں کتنی مشقتیں انسان کو درپیش ہیں اور کتنے سخت اعمال ہیں حج کے تمام. تو 100 حج کا ثواب اور 100 عمرے کا. دوسرا عمل غسل کا ہے. غسل انجام دے زوال سے پہلے، اور زوال سے پہلے یعنی زوال پر ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو ظہر کے وقت سے پہلے جو ہے 2 رکعت نماز وارد ہے روز عید غدیر کے اعمال کے حوالے سے. وہ 2 رکعات نماز اس طرح سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد اور سورۃ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اسی طرح سے دوسری رکعت بھی انجام دے اور باقی جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ان 2 رکعت کو انجام دے. اور جو سورہ میں نے بتایا اس طرح سے ان سوروں کو ان دونوں رکعت میں انجام دے تو انشاءاللہ اس نماز کا اجر و ثواب جو انسان کو خداوند عالم عطا کرے گا اور اس نماز کے اجر و ثواب کے عوض خداوند عالم اس شخص کی تمام دلی جائز حاجات کو خداوند عالم پورا کرے گا انشاءاللہ. تیسرا عمل زیارت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جسے زیارت امین اللہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ زیارت وظائف الابرار مفاتی میں مل جائے گی آپ کو. اور اس روز دعائے ندبہ بھی وارد ہے کہ دعائے ندبہ کی تلاوت کرے. یہ وارد ہے دعائے ندبہ پڑھنے کا جو ثواب ہے اس روز. اور اس روز جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو ملاقات کرتے وقت یہ کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام. اور اس روز جو ہے 100 بار یہ ذکر پڑھے الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
اور صیغہ اخوت، عقد اخوت جو ہے آج کے روز پڑھا جاتا ہے، اور کچھ اور اعمال اس طرح سے ہیں کہ انسان روز عید غدیر خاص اہتمام کرے. یعنی آج کا جو روز عید غدیر جو روز ہے وہ بہت اہم روز ہے. اس روز خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کے جانشین قرار دیا کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ان کے بعد ہدایت کا چراغ خاموش نہ ہو جائے، امت بغیر رہبر کے نہ رہ جائے. اس لیے خداوند عالم نے ایک خاص اہتمام کیا اس روز اپنے نبی کے بعد ہدایت کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اور امت کی ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ تا قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی ہادی موجود نہ تھا، کوئی محافظ دین نہ تھا، کوئی محافظ قرآن کریم نہ تھا. اس لیے خداوند عالم نے خاص اہتمام کیا. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا کہ کیا خاص اہتمام کیا گیا. ممبر بنایا گیا، ممبر پہ پیغمبر اکرم تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اور صرف یعنی ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا. روایات میں ہے کہ اتنا بلند کر کے دکھایا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. یعنی رسول اللہ نے اتنا ان کو بلند کیا. یعنی کہا بھی من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور بتایا دکھایا بھی کہ دیکھو یہ ہیں علی. یعنی کسی اور علی کو نہیں کہہ رہا بلکہ یہ علی کہ جن کو اس وقت میں بلند کیے ہوئے ہوں اپنے دونوں ہاتھوں پر، یہ علی اس کے مولا ہیں میرے بعد، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس پر میری ولایت نافذ ہے، مجھے اپنا ولی مانتا ہے، مجھے اپنی ولایت میں مانتا ہے، اس پر ان کو مولا ماننا قبول کرنا واجب ہے، اور اس پر ان کی ولایت بھی نافذ ہے، یہ بھی اس کے سرپرست ہیں. اس طرح سے پورا واقعہ ہے. تو یہ جو روز ہے بہت اہم روز ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا روز جمعہ، عید قربان، عید الفطر، ان کے علاوہ بھی اسلام میں کوئی عید موجود ہے، پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک پائی جاتی ہے، اور وہ عید روز عید غدیر ہے. وہ عید غدیر ہے، اور وہ عید ان تمام آیات سے افضل ہے. یعنی عید غدیر عید قربان سے افضل ہے، عید غدیر عید الفطر سے افضل ہے، عید غدیر روز جمعہ سے افضل ہے. افضل ترین آیات مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کی عید غدیر ہے. عید غدیر کا مسئلہ کسی خاص فرقے سے مخصوص نہیں ہے مسلمانوں کے، بلکہ عید غدیر کو تمام مسلمانوں کو منانا چاہیے. عید غدیر میں پیغمبر اعظم نے اپنے بعد بلا فصل اپنا جانشین مقرر کیا. کس کو؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور کہیں کسی ایک کمرے میں نہیں، کسی ایک بند کمرے میں نہیں، یا 2-4 لوگوں کے سامنے نہیں، یا عام لوگوں کے سامنے نہیں، صحابہ کرام کے سامنے، حاجیوں کے مجمع کے سامنے.
اور بڑے عجیب و غریب انداز سے پورا واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور احادیث میں روایات میں موجود ہے، مستند روایات سے نقل کیا گیا ہے واقعہ غدیر کو۔ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کا مجمع تھا، عام آدمی نہیں، حاجیوں کا مجمع تھا، جس میں کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو ان کے درمیان پیغمبر اعظم نے اپنے بعد اپنا جانشین بلا فصل مقرر کیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو آپ سے سوال کیا کہ چھٹے امام سے کہ بتائیے کہ ان کے علاوہ بھی اسلام میں کوئی عید موجود ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، غدیر ان تمام اعیاد اسلامیہ میں افضل ترین عید ہے، اور یہ عید اللہ الاکبر کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا، یعنی سب سے بڑی عید جو ہے اس کو بیان کیا گیا جو ہے روایات میں۔ اور اس روز کے حوالے سے کچھ خاص اہتمام مومنین کو کرنا چاہیے، اپنے حوالے سے، اپنے اعزاء و اقارب کے حوالے سے، اپنے احباب کے حوالے سے۔ پہلے مرحلے میں تو اپنے آپ سے شروعات کرے کہ آرائش کرے، نہائے دھوئے، جیسے میں نے عرض کیا بھی کہ غسل انجام دے، غسل کے بعد اگر اس کو نیا لباس میسر ہے تو نیا لباس جو ہے پہنے، اور جو ہے خوشبو لگائے، اور اس روز جس سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے حق میں یا اس نے کسی کے حق میں کی ہے تو اس سے خود وہ عذر خواہی کرے، اور اگر کسی نے اس کے حق میں غلطی کی ہے یا ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے تو اس کو عفو بخشش سے کام لے، اور صلہ رحم انجام دے اس روز۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، تو جو افراد روزہ رکھیں اس روز، ان روزے داروں کو افطار کرانا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اہم ترین کام جو آج کے روز انجام دے، یعنی روز عید غدیر کو انجام دے، وہ کیا ہے کہ خداوند عالم کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے ہمیں ولایت جیسی نعمت سے نوازا۔ ولایت سے لوگ ابھی واقف نہیں ہیں۔ ولایت وہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر دین کی اساس ہے۔ اگر ولایت کو دین سے الگ کر دیا جائے تو دین باقی نہ رہے گا، دین کی شکل بگڑ جائے گی، دین کا ڈھانچہ بگڑ جائے گا اگر ولایت کو دین سے نکال لیا جائے۔ گویا یوں کہوں کہ دین یعنی ولایت کے علاوہ دین کا تصور ہی نہیں ہے، ولایت کے علاوہ دین کا تصور نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان ولایت پر ایمان نہ لائے، ولایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو اس کا دین کامل نہیں ہے، اس کا دین کامل نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود خداوند عالم نے جس روز یہ واقعہ پیش آیا تو اس روز جیسے ہی واقعہ تمام ہوا آیات نازل ہوئیں، کہ جس میں سے یہ آیات ہیں، میں قرآن سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اور بات جو ہے وہ یقینی ہو جائے۔ حالانکہ معلوم ہے لوگوں کو، افراد کو، اور یعنی جو ہے اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں میں واقعہ غدیر معتبر راویوں سے موجود ہے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ
یہ حصہ آیت کا نازل ہوا کہ الیوم یئس الذین کفروا، خداوند عالم کا ارشاد ہے، یعنی الیوم یعنی روز عید غدیر، جب مولا علی خلیفہ بلا فصل بن چکے، ان کی خلافت کا، ان کی ولایت کا بلا فصل اعلان ہو چکا، تو ارشاد خداوندی ہے کہ اس روز کافر مایوس ہو گئے، کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ وہ لوگ اس لیے صبر کیے ہوئے تھے کہ ذرا صبر کرو، محمد کب تک جئیں گے، ایک روز تو موت سب کو آنی ہے، ایک روز محمد بھی دنیا سے چلے جائیں گے، جب محمد دنیا سے چلے جائیں گے تو دین بھی ان کے بعد ختم ہو جائے گا اور اسے ہم جو ہے ختم کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے خاص اہتمام کیا گیا اور جاتے جاتے اپنے بعد وہ ایک ایسا سلسلہ قائم کر گئے ہدایت کا کہ جو تا قیام قیامت جاری رہے گا، یہ سب دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ روز غدیر کا روز وہ ہے کہ جس روز علی کی خلافت کے اعلان کے بعد کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی اب وہ یہ سمجھ گئے کہ اس دین کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ دین کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ محمد ایک ایسا سلسلہ جاری کر کر جا رہے ہیں کہ جو تا قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ ارشاد خداوندی فلا تخشوہم، اے محمد آپ ان سے ڈریے نہیں، فخشونی، آپ میرا لحاظ رکھیں، آپ کے دل میں صرف اور صرف میرا خوف ہونا چاہیے، اور اس روز کو میں نے تمہارے لیے بابرکت قرار دیا۔ اور شاید خداوندی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ آج یعنی علی کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد، ان کی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد آیت ہے، سری آیت ہے، الیوم سے مراد کیا ہے؟ عید غدیر ہے، روز عید غدیر ہے، روز عید غدیر اکملت لکم دینکم، روز عید غدیر، آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دیں، تمام نعمتیں آج کے روز میں نے تمہارے اوپر جو ہے نازل کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں جو چار اہم باتیں اس آیت کے حصے میں نے عرض کی، وہ اہم ترین گفتگو ہے۔ پہلی کیا کہ یئس الذین کفروا، آج کے روز کافر مایوس ہو گیا۔ دوسرا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین تمہارا دین کامل ہو گیا۔ دو، تیسرا اتممت علیکم نعمتی، آج کے روز نعمتیں تمام ہو گئیں۔ چوتھا ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے روز خداوند عالم اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی جب تک ولایت علی کا اعلان نہ ہوا، جب تک خلافت کا اعلان نہ ہوا، نہ جب تک دین کامل ہوا تھا، نہ نعمتیں تمام ہوئی تھیں، نہ کافر خوشحال تھا، مایوس نہیں ہوا تھا کافر، ابھی خوشحال تھا، لیکن جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا کافر مایوس ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، دین کامل ہو گیا اور اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے نہ دین سے راضی تھا، نہ دین کامل ہوا تھا، نہ نعمتیں تمام ہوئی تھیں۔ اب انسان غور و فکر کرے کہ ولایت کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ولایت کا اعلان نہ ہوتا، اگر ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو یہ چار نعمتیں جو خداوند عالم نے انسان کو عطا فرمائی، کیا اس کے دین سے راضی ہو جانا، نعمتیں تمام کرنا، دین کو کامل کرنا، یعنی ولایت علی سے دین کامل ہوا۔ جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا دین پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنی جنگیں لڑی گئیں، کتنے اہم واقعے پیش آئے تاریخ میں، پیغمبر اعظم کے حوالے سے، دین مبین کے حوالے سے، لیکن کہیں پر خداوند عالم نے کسی بھی آیت میں اس طرح کا اسلوب اختیار نہیں کیا، اس طرح کا اسلوب بیان اختیار نہیں کیا
کہ تمہارا دین کامل ہو گیا، میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ بھئی بعثت خود ایک اہم مسئلہ ہے، تو فتح مکہ بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی فتح مکہ وہ اہم یعنی کامیابی ہے مسلمانوں کی، اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس دن سے یعنی وہ روز وہ ہے کہ جس روز خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، اور اسلام پھر بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ تو فتح مکہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، لیکن وہاں پر بھی خداوند عالم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اب اور نعمتیں تمام کر دیں، نہیں۔ یہ کب کہا؟ کہ جب غدیر کے روز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے ولایت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ ولایت کے بغیر انسان کا دین کامل نہیں ہے، انسان کی آخرت خراب ہے، کہ جب انسان قبر میں جائے گا 3 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون، من ربک، من دینک، من امامک۔ اب امام انسان اس کو بتائے گا جسے دنیا میں اس نے اپنا امام مانا ہوگا۔ آج اور گفتگو ہماری اب یہیں تک رہے گی، اور ایک بار پھر میں آخر میں آپ سب حضرات کو روز عید غدیر کے حوالے سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔